السلام علیکم دوستو آج ہے عید کا دوسرا دن. آپ تمام کو ٹرو مبارک. اور دوستو کل بالکل بڑا اچھا کسائی ملا مجھے، اور میں بڑا حیران تھا کہ اس کسائی کا رویہ بڑا اچھا تھا اور بڑا خوش گفتار تھا. اور دوستو جب اس نے گوشت بنا کر دیا تو آپ یقین کیجئے گنڈیریاں بنا گیا. بہت خوبصورت گوشت بنایا اس نے. تو اس نے 3,500 روپے فی بکرا کے حساب سے مجھ سے چارج کیا، جو میں نے اس کو ہنس کے دیا. اور مجھے بڑا احساس ہوا اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ بڑے عرصے کے بعد ایک اچھا کسائی ملا جس نے بہت خوبصورت گوشت بنایا. تو دوستو وہاں سے مجھے ایک احساس پیدا ہوا کہ میں اپنے ارد گرد اپنی سوسائٹی کے جو چھوٹے پیشہ ور ہیں ان کے ساتھ کوئی خاص اچھا سلوک نہیں کرتا. اور وہ درزی جو کپڑے سی کر میرا تن ڈھانپتا ہے، میں اس سے بڑی بحث کرتا ہوں. اس سے کہتا ہوں کہ یار تو بہت اوور چارجنگ کر رہا ہے اور تو بہت زیادہ پیسے لے رہا ہے. اور وہ شو میکر، وہ موچی، وہ کابلر جو میرے بدنما پیروں کو بڑے خوبصورت جوتے بنا کر دیتا ہے، میں اس کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا. کہتا ہے نہیں یار تو پیسے ود منگنے ہیں، کٹ کر ہے کوئی گل ہے. وہ سبزی والا جو میری گلی میں آ کر سبزی بیچتا ہے اور آواز لگاتا ہے اور محبت سے بات کرتا ہے، اور جب میں جاتا ہوں اسے سبزی لینے کے لیے یا میری بیگم صاحبہ جاتی ہیں تو وہ بڑے اتفاق سے سلام بھی کرتا ہے. وہ مجھے میرے نام سے پکارتا ہے، جی افتخار صاحب کی حال ہے، کتنے گیا وہ آج کل؟ ویکھو جی بڑی سونی ادرک آئی ہے، بڑے سونے ٹنڈے آئے نے. میں اس سے بھی بحث کرتا ہوں، اسے کہتا نہیں پیسے کٹ کر یار ہے تو بہت مہنگا ہے، وہ تو 60 روپے ملن ڈے نے تو 80 دین ڈے ہیں. اس کے بعد وہ جو محلے کا ہمارا دکاندار ہوتا ہے، میں اس سے بھی بڑی بحث کرتا ہوں. اسے کہتا ہوں نہیں یہ تم نے ساری چیزیں زیادہ لگا رکھی ہیں اور یہ تو وہاں سے اتنی سستی ملتی ہیں اور ایسے ہوتا ہے اور ویسے ہوتا ہے. میں اپنے ارد گرد ان فیسلٹیز پرووائڈرز کو، ان ہاکرز کو جو میری گلیوں میں یا میرے محلوں میں میرا نام پکار کے بڑی عزت کے ساتھ مجھے چیزیں بیچتے ہیں، میں ان سے ہمیشہ بحث کرتا ہوں کہ تم قیمت زیادہ لے رہے ہو. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل برانڈ کا مشروب ہمیں ملتا ہے، بڑی بوتل 1.5 لیٹر کی، اور وہ کہتے ہیں 100 روپے کی ہے، تو ہم 100 کی لیتے ہیں. پھر اس کے بعد میرے بچپن سے 2 جوتے بنانے والی کمپنیاں پاکستان میں کام کرتی ہیں، جن کی پرائز ہوتی ہے 2700 روپے 90 پیسے. تو وہ 90 پیسے بھی ہم سے لیتی ہیں، اور وہ بلکہ 1 پیسہ ہمارا ہمیشہ کاٹ لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس 1 پیسہ ٹوٹا ہوا ہوتا نہیں ہے. تو میں ان سے کبھی بحث نہیں کرتا. اور اس کے بعد میں نے جب آئی فون لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا جی یہ تو 2,11,000 روپے کا ہے. تو میں نے اس سے بھی کوئی بات نہیں کی کیونکہ مجھے بڑا یقین ہے اس شخص کے اوپر جو پاکستان میں، ایشیا میں کہیں نہیں رہتا، وہ کہیں دنیا کے امریکہ یا بڑے ممالک میں رہتا ہے، اور یہ سارے اس کے برانڈ ہیں جو پاکستان میں بکتے ہیں. اور مجھے بڑا یقین ہے اس کی ایمانداری پر اور اس کے نیک ہونے پر اور اس کے پازیٹیو ہونے پر اور اس کی قیمت مقرر کرنے پر. تو میں اس سے کبھی بحث نہیں کرتا، اور میں لوگوں کو بتاتا بھی ہوں دیکھو یار انہوں نے آئی فون لیا یار یہ فلاں. لیکن یہ جو محلے دار ہے جو میرے گھر کے قریب یا میرے گھر کی قریبی مارکیٹ کے اندر چیزیں بیچتا ہے، جو میرا نام لے کے بھی پکارتا ہے، جو مجھ سے ادھار بھی کر لیتا ہے. آپ کسی برانڈ سے 10 روپے ادھار کر کے دکھائیں، وہ برانڈ آپ کو اپنی چیز بیچتا ہے، یہ چیک کیجئے گا. ایون لوکل برانڈ جو پاکستانی برانڈز ہیں، وہ کپڑوں کے ہیں، وہ جوتوں کے ہیں، وہ جیولری کے ہیں، آپ ان کی شاپ پہ جائیں، آپ ان کے ریگولر کسٹمر ہیں، مجھے آپ ان سے ادھار کر کے دکھائیں، کوئی ادھار نہیں کرتا. ایک گورا جب لکھ کر بھیج دیتا ہے کہ جی 175 روپے کا یہ سیرپ ہے، تو آپ 175 کا خرید لیتے ہیں. آپ اس سے بھی کبھی بحث نہیں کرتے یار آپ پیسے کم کریں یار. وہ لکھی ہوئی قیمت کے اوپر ہم یقین کر لیتے ہیں. اور جو ہمارا محلے دار روزانہ ویری کرتا ہے، کبھی وہ آلووں میں 40 دیتا ہے، کبھی 50 دیتا ہے، کبھی 60 دیتا ہے، کبھی 20 بھی دیتا ہے، اور بڑے احترام کے ساتھ ہم اس کے اوپر یقین نہیں کرتے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھر آ کر سہولت مہیا کرے گا. آپ نے دیکھا ہمارے گھر سے صفائی والا جو کوڑا اٹھانے کے لیے آتا ہے اس کے پیسے 200-250 روپے اکثر ہمارے پاس نہیں ہوتے, کیونکہ ہمارے پاس 5-5 ہزار کے نوٹ ہوتے ہیں, 1000 کے نوٹ ہوتے ہیں, تو ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہوتے. ہم اس کو کہتے کل نہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے صفائی والے سے 1 مہینے کا ادھار کر کے دیکھیے کہ یار گال سن ہن اگلے مہینے کٹھے لے لیں, کہے گا جی باؤ جی, چلا جائے گا. آپ اپنے دکاندار سے محلے کے جس سے آپ کا حساب چلتا ہے یا قریبی مارکیٹ میں آپ کے جو شاپ کیپر ہے گروسری کریں, اس سے کہیں یار وہ 10 دن ٹھہر جو پیسے مل جائیں گے آپ کو, کہے گا ٹھیک ہے سر افتخار صاحب آپ جائیں. سبزی والا جو محلے میں بیچنے آتا ہے, جتنے آپ ان سے ادھار کر کے دیکھیں, یہ بڑی خوشی سے ادھار کر لیں گے. آپ کسی برانڈ سے ادھار کر کے دیکھیں, 10 روپے ادھار کریں, کبھی بھی نہیں کرے گا. تو ہمیں یہ سہولتیں, یہ محبتیں جو ہمارے قریب رہنے والے, ہمارے ارد گرد کے جو ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں, ہمارا نام بھی جانتے ہیں, بڑے اتفاق سے پوچھتے بھاجی افتخار صاحب کتنے گئے وہ, اس کو میں کوئی سہولت دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس بیرونی انویسٹر کو جو پوری دنیا میں انویسٹ کر رہا ہے مشروب کے اندر یا فونز کے اندر یا جوتوں کے اندر یا کپڑوں کے اندر, ہم اس برانڈ والے کو جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں, جو میرا ہم وطن بھی نہیں ہے اور مجھے جانتا بھی نہیں ہے, لیکن ہم اس کے اوپر بڑا بھروسہ کرتے ہیں جس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اس نے جو قیمت مقرر کر دی ہم اسی قیمت پہ لیتے ہیں. دوستو, میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ برانڈ لوٹ رہے ہیں یا برے ہیں یا اوور چارجنگ کرتے ہیں, میں کچھ ایسا نہیں کہہ رہا. میرا مقدمہ یہ ہے کہ افتخار افی تم ان برانڈز پہ بالکل اندھا یقین کرو جن کے تم مشروب پیتے ہو بچپن سے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس مشروب میں ہے کیا کیا, یا ان کی چیزیں تم استعمال کرتے ہو, ہم ضرور کرو. لیکن افتخار افی اس شخص کو جو تمہارے دروازے پہ آ کے تمہیں سہولت دے رہا ہے, تمہارا نام لے کے پکارتا ہے, تم سے ادھار بھی کر لیتا ہے, اور اس گرمی کے موسم میں, سردی کے موسم میں وہ یہ سہولتیں دینا بند نہیں کرتا, اور باوقت ضرورت تمہارے ساتھ ادھار بھی کر لیتا ہے اور تمہاری مزاج پرسی بھی کر لیتا ہے. اس کو ان 3-4 اضافی خوبیوں کی بنا پر اگر 20-30-40 روپے تم اضافی دے دو گے تو شاید اس 20-30 یومیہ 50 روپے 100 روپے خرچے سے تمہارا تو کچھ نہیں بگڑے گا. لیکن جو شخص 10 من سبزی بیچتا ہے یا وہ شخص جو دکاندار ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ 10 روپے زیادہ لے رہا ہے, اور وہ کپڑے والا جو آپ کے محلے میں کپڑے بیچتا ہے قریبی مارکیٹ میں, وہ 10 روپے فی گز زیادہ کما کے شاید اس کی زندگی بن سکتی ہے, وہ زیادہ پیسے جوڑ سکتا ہے. تو آپ اس پیسے کو اوور چارجنگ کا نام نہ دیں, آپ اس کو سہولت کا نام دیں. آپ کہیں کہ میں اس اللہ کے بندے کو جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو ہاتھ کا کام کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں, ان اللہ کے دوستوں کو جو ہاتھ کا کام کر کے رزق حلال گھر لے کے جاتے ہیں, اگر ہم ان کو 100-150 روپے زیادہ دے دیں گے تو اس کی زندگی ضرور بدل سکتی ہے. لیکن اس 100 کو جب میں انفرادی طور پر اپنے گھر میں خرچتا ہوں تو وہ کہیں کاؤنٹ نہیں ہوتا. تو اس نیکی کی نیت سے کہ ہم جب کسی کو, اپنے پاکستانی مسلمان بھائی کو اگر ہم تھوڑے سے پیسے زیادہ دیں گے تو وہ روزانہ 10 من کوئی چیز بیچ کر اگر 25,000 روپے روزانہ اضافی کما لے گا تو آنے والے 3-4-5 سالوں میں اس کی حالت بدل سکتی ہے, اور ہم ایک شخص کو غربت کی لکیر سے اوپر اٹھا سکتے ہیں. تو مت سوچیے افتخار صاحب کہ آپ جو ہے وہ اضافی جو پیسے چارج کر رہے ہیں آپ کے حساب سے, تو اس کی آپ دیکھ کر نہیں کر رہے ہیں یا آپ اس کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ اللہ کے بندے کی, ایک پاکستانی کی, ایک مسلمان کی مدد کر رہے ہیں, اور آپ کی اس چھوٹی سی 50-100 روپے کی مدد سے اس کی زندگی میں 5 سال 6 سال کے بعد ایک بڑی اچھی تبدیلی آ جائے گی, اور یہ کوئی گھر بنا لے گا, کوئی بیٹی بیاہ لے گا, کوئی بیٹے کو کاروبار کرا دے گا, خوشحال ہو جائے گا. تو خوشحالی اگر آپ کے 100-50 اضافی دینے سے آتی ہے تو افتخار افی سودا مہنگا نہیں ہے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.